السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اے بی نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد اسلام۔ آج ہم آپ کو لے چلیں گے پاکستان کی فضائی تاریخ کے ایک ایسے واقعے کی طرف جس نے اس دور میں پورے ملک کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ جی ہاں، بات ہو رہی ہے PIA کی پرواز PK 320 کی ہائی جیکنگ کی کوشش کی۔ یہ واقعہ ہوا تھا 12 مارچ 1988 کو، لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ 37 سال بعد یعنی 15 اگست 2025 کو اس واقعے کا مرکزی کردار عبدالمنان غیبزئی کو جیل سے رہا کر دیا گیا۔ ناظرین، اس دن کراچی سے کوئٹہ جانے والی یہ پرواز بالکل معمول کی پرواز تھی۔ اس پر سوار تھے 143 مسافر اور 13 عملے کے ارکان۔ انہی مسافروں میں موجود تھا عبدالمنان غیبزئی، جس کا منصوبہ تھا جہاز کو ہائی جیک کر کے افغانستان لے جایا جائے۔ یہاں ایک اہم بات یہ ہے کہ اس وقت کراچی ایئرپورٹ کی ایکس رے مشین اچانک خراب ہو گئی تھی اور اسی خرابی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے عبدالمنان نے اپنے جراب یعنی موزے کے اندر ایک پستول چھپا کر جہاز میں سوار ہونے میں کامیابی حاصل کی۔ ابتدائی پرواز پرسکون رہی، لیکن جیسے ہی یہ جہاز کوئٹہ اترنے کے قریب تھا، اچانک عبدالمنان واش روم سے نکلے اور سیدھا کوک پیٹ کی طرف بڑھنے لگے۔ وہاں ایک سیکورٹی اہلکار موجود تھا جس نے فوراً راستہ روکا۔ اسی دوران ہاتھا پائی ہوئی اور عبدالمنان نے 3 فائر کیے۔ گولیاں لگنے سے اہلکار شدید زخمی ہو گیا، لیکن اس کی بہادری اور مسافروں کی ہمت کے باعث عبدالمنان کو قابو کر لیا گیا۔ ناظرین، اس وقت جہاز میں بلوچستان کے کئی وزراء اور اراکین اسمبلی بھی موجود تھے، کیونکہ اگلے ہی دن وزیر اعظم محمد خان جنیجو کوئٹہ کے دورے پر آ رہے تھے۔ اس واقعے کے چشمدید گواہ تھے اس وقت کے وزیر بلوچستان میر نصیر مینگل۔ انہوں نے بتایا کہ جیسے ہی جہاز سبی کے اوپر سے پرواز کر رہا تھا، اچانک ایک شخص پستول لیے کوک پٹ میں گھسنے کی کوشش کرنے لگا۔ میر نصیر کے مطابق اگر اس وقت ہائی جیکر کا ایک پیر کوک پٹ کے اندر اور دوسرا باہر نہ ہوتا تو شاید اسے روکنا ناممکن ہوتا۔ مسافروں نے نہ صرف اسے قابو کیا بلکہ لاتوں اور گھوسوں کی بارش بھی کی۔ امریکی خبر رساں ادارے یونائیٹڈ پریس انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق جہاز پر 2 غیر ملکی ڈاکٹر بھی موجود تھے، جنہوں نے زخمی سیکورٹی اہلکار کو ابتدائی طبی امداد دی۔ CIA کی اس وقت کی رپورٹ میں کہا گیا کہ عبدالمنان کا مقصد جہاز کو کابل لے جانا تھا تاکہ اپنے جیل میں قید ساتھیوں کی رہائی کرائی جا سکے۔ ناظرین، ہائی جیکنگ کی کوشش ناکام بننے کے بعد عبدالمنان غیبزئی کو گرفتار کیا گیا۔ پہلے تو عدالت نے انہیں سزائے موت سنائی، لیکن بعد میں اپیل پر یہ سزا عمر قید میں بدل گئی۔ ساتھ ہی ان پر 10 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کیا گیا۔ کئی سال تک مختلف جیلوں میں رہنے کے بعد آخرکار انہیں ہزار جیل منتقل کر دیا گیا۔ وہاں وہ تقریباً 15 سال تک قید رہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ سزا پوری ہونے کے بعد بھی وہ رہا نہ ہو سکے، کیونکہ جرمانے کی رقم ادا نہیں کر رہے تھے۔ یہاں ایک غیر سرکاری تنظیم سیچرڈے ویلفیئر گروپ نے آگے بڑھ کر وہ رقم ادا کی اور یوں 15 اگست 2025 کو عبدالمنان جیل سے رہا ہوئے۔ آخر عبدالمنان کون تھے؟ ان کا تعلق بلوچستان کے سرحدی علاقے قلعہ عبداللہ سے ہے۔ رپورٹس کے مطابق وہ اسلحہ اور منشیات کے کاروبار سے وابستہ رہے۔ CIA نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ شاید اسی پس منظر کے باعث وہ اپنے ساتھیوں کی رہائی کے لیے جہاز ہائی جیک کرنا چاہتے تھے۔ ناظرین، یہ واقعہ نہ صرف پاکستان کی فضائی تاریخ بلکہ ملکی سیکورٹی کی یادگار کہانی ہے۔ ایک چھوٹی سی لاپرواہی یعنی ایکس رے مشین کی خرابی پورے ملک کو بڑے سانحے کے قریب لے آئی، لیکن مسافروں کی ہمت، سیکورٹی گارڈ کی قربانی اور بروقت کارروائی نے ایک بڑی تباہی کو ٹال دیا، اور آج 37 سال بعد وہی شخص عبدالمنان غیبزئی قید کاٹ کر آزاد ہو چکے ہیں۔ یہ واقعہ ہمیں یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ دہشت گردی اور جرائم کے خلاف مضبوط سیکورٹی اور ہوشیاری کس قدر ضروری ہے۔ یہ تھی PIA کی پرواز PK 320 کی ہائی جیکنگ کی پوری کہانی۔ آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور ایسی ہی مزید تفصیلی رپورٹ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔